بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے لیے سر سید احمد خان کی جو نثر نگاری ہے اس کی خصوصیات آپ کے خدمت میں پیش خدمت ہے۔ آپ اس کو واچ کریں، سنیں۔ سر سید احمد خان ایک عظیم مصلح قوم تھے۔ ان کی ادبی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو جدید اردو ادب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو سلاست، روانی، گھلاوٹ اور آہنگی دے کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ ان سے پہلے اردو زبان اس قابل نہ تھی کہ اس میں ہر طرح کے مضامین کے مطالب ادا کرنے کی طاقت ہوتی، لیکن سر سید اور ان کے رفقا کی کوششوں سے زبان اس قابل ہو گئی کہ تمام شعبوں میں ترقی کرتی چلی گئی۔ سر سید کے رفقا میں الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد شامل تھے۔ ان سب کو اردو کا عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم سر سید کے اسلوب تحریر کو مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے واضح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سلاست۔ سر سید کی تحریر میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ ان کے فقرے عام طور پر سادہ اور عام فہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے زبان کو زیادہ سے زیادہ سادہ بنانے کے لیے زبان میں کئی تبدیلیاں بھی کیں۔ ان کے طرز تحریر میں استدلال بھی پایا جاتا ہے۔ وہ ہر بات دلیل دے کر ثابت کرتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں کو بیان نہیں کرتے۔ نمبر 2، اصلاحی مقصد۔ سر سید کا بنیادی مقصد قوم کی اصلاح تھا، اس لیے ان کی تحریر میں مقصد کے پہلو کو زیادہ نمایاں رکھا گیا ہے۔ وہ اپنی تحریر میں کوئی نہ کوئی پیغام یا سبق ضرور دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ترقی کی منزل پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کو ترقی حاصل کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مغربی علوم حاصل کریں۔ ان کی تحریر میں بے تکلفی کا انداز بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی تحریر میں عبارت آرائی کے بجائے مطالب پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ سر سید کی تحریر میں مقصدیت ہونے کی وجہ سے ان کی تحریر میں کچھ ناہمواری پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی نثر روکی پھیکی نثر کہلاتی ہے۔ تمثیلی انداز۔ سر سید کے بعض مضامین مثلاً گزرا ہوا زمانہ اور امید کی خوشی میں ان کا تمثیلی انداز نمایاں ہے۔ اس زمانے میں یہ انداز عام نہ تھا، یہ ان کی جدت پسندی تھی۔ سر سید کا یہ انداز ان کے رفقا میں بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی الفاظ کا استعمال۔ سر سید کی تحریر میں انگریزی الفاظ کا بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل یہ ان کا ایک اصلاحی قدم تھا، لیکن ان الفاظ کے استعمال کی وجہ سے ان کی تحریر میں اکتاہٹ سی پیدا ہو گئی ہے۔ علمی اور تحقیقی نثر۔ سر سید نے اردو نثر کے دامن کو علمی اور تحقیقی موضوعات سے مالا مال کر دیا۔ وہ تحریر پر اتنی قدرت رکھتے تھے کہ جیسے چاہتے جس موضوع کو روانی بخش دیتے، اور خوبی یہ بات کی کہ یہ روانی و متانت پوری سنجیدگی کے ساتھ ہوتی تھی اور کہیں بھی اس میں ہلکا پن نظر نہ آتا تھا۔ وہ سنی سنائی باتوں کو پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر بات کی تحقیق کر کے پھر اس کو دلائل سے واضح کرتے تھے۔ دل سوزی اور درد مندی۔ سر سید کا بنیادی وصف ان کی نثر میں دل سوزی اور درد مندی کا تاثر ہے۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل میں کڑتے تھے۔ ان کے دل میں ان کے لیے درد پیدا ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم دوسری قوموں کی طرح ترقی کرے۔ ان کے دل میں جو درد پیدا ہوتا تھا وہ آنسو بن کر ان کی تحریروں میں چھلکتا تھا۔ ان کے الفاظ قدم قدم پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا درد دل میں رکھتے ہیں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے خواہاں ہیں۔ علامت کا استعمال۔ اردو نثر میں سر سید سے پہلے علامت نگاری کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ آپ نے زبان کی علامتوں کے استعمال سے روشناس کرایا اور شاعری کے محاسن مثلاً تلمیح، استعارہ وغیرہ کو نثر میں استعمال کیا اور ایک نئی اختراع پیش کی۔ انہوں نے علامات کے ذریعے اپنے مضامین میں زیادہ حسن پیدا کیا۔ ان کی علامت نگاری ان کے مضامین امید کی خوشی اور گزرا ہوا زمانہ میں
بالخصوص پائی جاتی ہے۔ بہرحال سر سید کے اردو ادب پر بے شمار احسانات ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جدید اردو ادب کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ میں نے آپ کے سامنے سر سید احمد خان کی نثری خصوصیات کا مختصر طور پر جائزہ پیش کیا۔ آپ اس کو یاد کریں، اپنے امتحان میں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے بہترین نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کو سب کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔